الصراط المستقيم صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام الحسن بن علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم. هلاك المرء في ثلاث الكبر والحرص والحسد. صلوات پڑھی محمد علی محمد کے عزیزان گرامی بالقدر، بزرگان محترم، بزرگان ملت، ماتمداران سید الشہداء، آج کی ہماری مجلس شب 28 صفر المظفر جو امام بارگاہ مرکز محمد آل محمد میں منعقد ہو رہی ہے، اور جس کی مناسبت اور جس کا موضوع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نواسے اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کا سلسلہ تو اس مجلس میں انشاءاللہ دو معصومین کی سیرت طیبہ پر مختصر سے روشنی ڈالی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ امام حسن کے حالات زیادہ بیان کیے جائیں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت کی تاریخ انشاءاللہ 17 ربیع الاول آ رہی ہے، اس میں جشن ہوگا، تو اس میں رسول اکرم کے احوال کو جو ہے کیا ہے وہ بیان کیا جائے گا. رسول اکرم کا اخلاق، رسول اکرم کا کردار، رسول اکرم کی جو کوششیں تھیں دین کو پھیلانے کے لیے، کیا کیا تھیں، کیا امتیازات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی. تو بات کو بغیر کسی جو ہے کیا ہے تمہید کے شروع کیا جائے. حدیث جس کی تلاوت کی ہے وہ امام حسن کا قول ہے اور امام حسن کی حدیث ہے، جس کا ترجمہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن سلسلہ کلام یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ پڑھوں گا، ٹائم بھی کافی ہے آج ماشاءاللہ سے میرے پاس. پھر باقی بعد میں درمیان میں یہ دیکھا جائے گا کہ سامعین کی سماعتیں کتنی ہیں اور کتنا کون ساتھ ہے، تو پھر اس حساب سے فیصلہ لیا جائے گا. بہرحال ابھی تو اللہ کا نام لے کے شروع کی ہے بات، تو اللہ مددگار ہے کہ کس منزل تک ہم پہنچتے ہیں. تو بات جو ہے کیا ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ آج جو پہلی مناسبت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب شہادت ہے. رسول اکرم کون ہے؟ رسول اکرم ہمارے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، جن کے بارے میں ایک مختصر سا خاکہ اپنے جو چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں ان سب کے لیے ہے، یہ مختصر سا جو یہ حصہ مجلس کا، کہ رسول اکرم جن کا نام جو ہے محمد ہے یا احمد ہے.
یہ نام محمد اور احمد دو نام جو ہے رسول اکرم کے جو ہے وہ ملتے ہیں، محمد یا احمد۔ اور آپ کی ولادت کی تاریخ جو کتب میں جو ہے کیا ہے وہ لکھی گئی ہے، تو 17 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول بھی ہے، 17 ربیع الاول بھی ہے، اور 17 ربیع الاول کے ساتھ جو سال ہے ولادت کا، یعنی کس سال میں آپ کی ولادت ہوئی، تو وہ عام الفیل کا پہلا سال۔ ابھی میں اس کو بھی تھوڑا سا واضح کر دوں گا اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے۔ اور آپ کی شہادت کی تاریخ ہے 28 صفر اور 11 ہجری، 11 ہجری، ہجرت کے 11ویں سال جب آپ نے مکے سے مدینے میں ہجرت کی، اس کے 11ویں سال جو ہے آپ کی شہادت واقع ہوئی، کہاں پر؟ مدینہ منورہ میں، 11ویں ہجری میں۔ ولادت ہے آپ کی جو ہے عام الفیل کے پہلے سال، شہادت ہے آپ کی 11 ہجری میں۔ تقریباً آپ کی پوری عمر مبارک جو ہے وہ 63 سال بنتی ہے، 63 ایئرس جو ہے رسول اکرم کی عمر مبارک ہے، اور آپ کی جو ایج ہے حیات طیبہ۔ تو یہ رسول اکرم کے جو ہے 17 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہے، 12 ربیع الاول بھی ہے، 17 ربیع الاول بھی ہے، دونوں تاریخیں جو ہے کیا ہیں موجود ہیں، کہاں پر؟ روایتوں میں اور تاریخ میں، یہ آپ کو مل جائے گا۔ شہادت کی 28 صفر ہے اور 11 ہجری۔ اب تھوڑا سا میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عام الفیل میں آپ کی جو ہے ولادت ہوئی۔ عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال، عام کہتے ہیں عربی میں سال کو، اور فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ ہاتھیوں والے سال میں آپ کی جو ہے ولادت ہوئی، کہاں پر؟ مکہ مکرمہ میں، مکے میں، مدینہ میں نہیں، مکے میں۔ مدینہ میں شہادت ہے، مکے میں آپ کی ولادت ہے، ہاتھیوں والے سال میں۔ ہاتھیوں والا سال کیا ہے؟ ہاتھیوں والا سال وہ سال ہے کہ جب ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی جو ہے وہ پلاننگ کی تھی۔ وہ کیوں کی تھی؟ وہ اس کا حسد تھا، وہ اس کا جو ہے کیا وہ بغض تھا، وہ اس کا عناد تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب عبد المطلب کا دور ہے۔ کون ہے جناب عبد المطلب؟ جناب رسول خدا کے دادا ہیں، اور جناب عبداللہ جو جناب رسول خدا کے والد محترم ہیں ان کے باپ ہیں جناب عبد المطلب۔ جناب عبد المطلب کے زمانے میں جو کعبے کی مقبولیت جو ہے آس پڑوس میں یا اس خطے میں یا پوری دنیا میں بہت زیادہ بڑھنے لگی تھی۔ کعبے کی مقبولیت کافی جو ہے کعبہ پاپولر ہو گیا تھا جناب عبد المطلب کے دور میں۔ تو ابرہہ کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ کعبہ اتنا مقبول ہو جائے اور اس کی شہرت جو ہے کیا ہے لوگوں میں پہنچ جائے، اور وہاں لوگ جو ہے عبادت کے لیے جائیں گے، اس لیے کہ کعبہ میں لوگ جو ہے آتے تھے، اپنے اپنے طریقے سے جو بھی عبادت انجام دیتا تھا وہ دیتا تھا۔ تو وہاں جو ہے ابرہہ کو برداشت نہیں تھا کہ کعبے میں لوگ جائیں اور اسے عبادت کریں وہاں جا کر اور اس کی زیارت کریں۔ اس نے کعبے کے مقابل میں ایک جو ہے کیا گھر یا گرجا بنوایا تھا کعبے کے مقابل میں۔ کس نے؟ ابرہہ نے، جو یمن کا رہنے والا تھا۔ بہرحال یہ جو ہے اس نے ہاتھیوں کا لشکر جو ہے کیا وہ تیار کیا، اور تیار کر کر یہ مکے کی طرف جو ہے کیا روانہ ہوا۔ اب یہاں ایک سوال یہ آ جائے کہ عرب میں تو ہاتھی ہوتے نہیں، ہاتھی آئے کہاں سے؟ تو اس نے جو یہ ساحلی سمندر بیٹھتا ہے نا ہمارا یہ انڈیا والا بحر ہند کہہ لیجیے، اس طرف جو بستیاں تھی نا، اس طرف سے اس نے جو ہے کیا وہ ہاتھی پکڑے تھے، اور وہ ہاتھی پکڑ کر پورا لشکر جو ہے کیا وہ ہاتھیوں کا بنایا تھا۔ اب یہ ہاتھیوں کا لشکر جو ہے کیا وہ لے کر چلا تھا خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ جب خانہ کعبہ کے نواح میں، مکے کے نواح میں پہنچا یہ ابرہہ، تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں اپنے قیام کے بعد جو ہے کیا ہے مکے والوں کے جو ہے کیا ہے اونٹوں کو پکڑ لیا، ان کے جانوروں کو جو ہے کیا کر لیا اپنی گرفت میں لے لیا ابرہہ نے۔ جب جانوروں کو اپنی گرفت میں لے لیا تو مکے والے پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ جناب عبد المطلب کے بھی اس کے اندر جو ہے وہ اونٹ تھے، تو جناب عبد المطلب کے بھی اچھے خاصے جو ہے کیا اونٹ تھے۔ جناب عبد المطلب جو ہے اس کے پاس گئے، جانے کے بعد جو ہے کیا اس سے سوال کیا کہ بھئی سنا تم نے ہمارے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے، ہمارے اونٹوں کو جو ہے کیا کر دو، رہا کر دو۔ اب ابرہہ نے جب جناب عبد المطلب کو دیکھا، جناب عبد المطلب جو ہے بہت خوبصورت تھے، شیبۃ الحمد آپ کو کہا جاتا ہے، یعنی بہت ہی خوبصورت تھے جناب عبد المطلب، ان کی وجاہت اور ان کا جو چہرے پر جو چمک تھی نا
اس کی وجہ سے آپ کو شیبۃ الحمد کہا جاتا ہے، یعنی چمکنے والا جو ہے کیا ہے وہ چہرہ۔ اسی طرح سے جو آپ کے والد گرامی جناب ہاشم، جناب عبد المناف جنہیں قمر بتا کہا جاتا ہے، بہرحال یہ تو ایک الگ تاریخیں ہیں، اگر ایک ایک پہ بھی پڑھا جائے گا تو شاید جو ہے کیا یہ اشروں سے بھی جو ہے کیا بات جائے گی، میں نہیں جا رہا ہوں۔ بہرحال جناب عبد المطلب تک ہی رہنا چاہیے۔ جناب عبد المطلب گئے اور جانے کے بعد جو ہے کیا آپ نے کہا کہ سنا تم نے ہمارے جو ہے کیا اونٹ پکڑ لیے اور ہمارے اونٹ جو ہے کیا ہے رہا کر دو۔ اب ابرہہ نے جناب عبد المطلب کو دیکھا، یعنی رسول اکرم کے دادا کو، اور دیکھنے کے بعد جو ہے کیا ہے کہا کہ اے عبد المطلب کیا بس تم اسی کام کے لیے آئے ہو، یعنی اپنے اونٹوں کو چھڑانے ہی کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں تم نے ہمارے اونٹ پکڑ لیے تو ہم اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے آئے ہیں۔ کہا اے عبد المطلب تم کو خبر نہیں ہے کہ میں کیوں آیا ہوں یہاں پر؟ کہا تم آئے ہوں گے، ہاں خبر ہے، لیکن وہ بار بار یہی تکرار کرتا رہا جناب کہ آپ اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے آئے ہیں، اونٹ چھڑانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے جو ہے کیا ہے خانہ کعبہ کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی، آپ اونٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو جناب عبد المطلب نے وہ جو جواب ہے تاریخ کا جو آپ کے بھی ذہنوں میں ہے، بڑا ایک تاریخی جواب دیا ہے، قیامت تک کے لیے باقی رہنے گا۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں اونٹوں کا رب ہوں، میں اونٹوں کا رب ہوں، اس گھر کا بھی کوئی رب ہے بھائی، جس کا میں مالک ہوں اس کو میں طلب کر رہا ہوں، جس کا اس کا جو مالک ہے وہ اس کو خود بچا لے گا۔ تو یہ جناب عبد المطلب کا جواب ہے، تاریخ میں جو ہے اس پر نقطے بھی لگتے ہیں اور بہت بہرحال اس وقت جو ہے کیا ہے وہ نہیں۔ بہرحال جناب عبد المطلب کا میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنا مال لینا ہوں، وہ جو اس کا مالک ہے وہ خود اس سے بچا لے گا۔ ابرہہ نے جو ہے کیا اس پر خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اللہ کی طرف سے جو ہے کیا ہے امداد آئی اور سورہ فیل جو ہے کیا ہے وہ جو ہے کیا ہے علم ترا جو والا سورہ ہے وہ جو ہے نازل ہوا۔ بہرحال خانہ کعبہ جو ہے کیا ہے وہ بچ گیا۔ تو اس سال کو جس سال خانہ کعبہ پر حملہ ہوا تھا اس سال کو جو ہے کیا ہے عام الفیل کے نام سے جو ہے کیا ہے وہ یاد کیا جانے لگا، اور رسول اکرم کی ولادت اسی سال مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ یہ رسول اکرم کی ولادت کا جو ہے کیا ہے وہ سال ہے۔ تو رسول اکرم جن کے جو ہے والد گرامی جناب عبداللہ ہیں اور جناب عبد المطلب کے بیٹے ہیں، جناب عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے عطا کیے تھے، ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام جو ہے کیا ہے وہ عبداللہ ہے۔ جناب عبداللہ بھی بلا کے خوبصورت تھے، بلا کے وجیح انسان تھے۔ ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب آپ تجارت کے جو ہے کیا قافلوں کے ساتھ کہیں جاتے تھے تو حجاز میں اور جن راستوں سے آپ گزرتے تھے آپ کو دیکھنے کے لیے جو ہے نا لوگوں کی لائنیں لگ جاتی تھیں، یہ جناب عبداللہ کے بارے میں۔ اور جب جناب عبد المطلب نے جو ہے 10 بیٹوں کی منت مانی تھی اور جب وہ منت پوری ہو گئی تھی تو یہ ہوا تھا کہ اللہ کی راہ میں کون سے بیٹے کو قربان کیا جائے، تو قرآن جناب عبداللہ ہی کے نام نکلا تھا۔ تو جتنے مکے والے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ عبداللہ اللہ کی راہ میں جو ہے فدیہ بنے یا قربان ہو، تو جناب ابو طالب کو جو ہے کہ سب نے یہ سجھاؤ دیا، یعنی یہ بتایا تھا کہ آپ ایک کام کریں عبداللہ پر اور اونٹوں پر قرا کر لیں۔ جب قرا ہوا تھا تو پہلی مرتبہ جناب عبداللہ کا نام ڈالا گیا تھا اور 10 اونٹ قرے کے طور پر ڈالے گئے تو قرا جناب عبداللہ کے نام نکلا۔ دوسری مرتبہ 20 اونٹ ہوئے، قرا جناب عبداللہ کے نام نکلا۔ تیسری مرتبہ 30 اونٹ ہوئے، قرا جناب عبداللہ کے نام نکلا۔ چوتھی مرتبہ 40 اونٹ ہوئے، قرا جناب عبداللہ کے نام نکلا۔ پانچویں مرتبہ 50 اونٹ ہوئے، قرا جناب عبداللہ کے نام نکلا۔ چھٹی مرتبہ 60 اونٹ ہوئے، قرا جناب عبداللہ کے نام نکلا۔ ساتویں مرتبہ 70 اونٹ ہوئے، قرا جناب عبداللہ کے نام نکلا۔ آٹھویں مرتبہ 80 اونٹ، قرا جناب عبداللہ کے نام نکلا۔ نویں مرتبہ 90 اونٹ، قرا جناب عبداللہ کے جو ہے نام نکلا۔ جب 10ویں مرتبہ 100 اونٹ ہو گئے تو اب قرا اونٹوں کے نام نکلا تھا، جناب عبداللہ کے نام نہیں نکلا تھا۔ یعنی کتنے اونٹ جو ہے کیا ہے فدیہ بنے تھے ایک انسان کے لیے یا جناب عبداللہ کے لیے 100 اونٹ۔ اب 100 اونٹ جناب عبداللہ کا فدیہ بنے تھے اور وہی جو ہے کہ قربان کیے گئے تھے جناب عبداللہ کی طرف سے۔ جبھی سے اسلام نے ایک انسان کے فدیے کے طور پر یہ قانون بنا دیا قیامت تک کے لیے کہ اگر کسی انسان کا فدیہ کوئی چیز قرار پا سکتی ہے تو وہ 100 اونٹ قرار پائیں گے۔ یہ کس کی سنت ہے، کس کے دور کی بات ہے؟ جناب عبد المطلب کے دور کی بات ہے۔ اب یہیں سے اگر بات کی جائے تو بہت سی چیزیں جو ہے کیا ہے اللہ نے جناب عبد المطلب کو جن چیزوں کو جناب عبد المطلب نے حرام قرار دیا تھا اللہ نے ان چیزوں کو قرآن میں اور شریعت جو ہے کہ مصطفی میں جو ہے کہ وہ حرام قرار دیا ہے۔
مثال کے طور پر جیسے یہی ہے شراب جو ہے کیا جناب عبد المطلب نے حرام قرار دی تھی، اور مرنے کے بعد کسی کے انسان کے مرنے کے بعد اس کی جو زوجہ تھی وہ بچوں کے لیے جو ہے کیا وہ حلال ہو جاتی تھی، جناب عبد المطلب نے ہی سے حرام قرار دیا تھا۔ تو یہ کچھ ایسے قوانین ہیں جو جناب عبد المطلب نے بنائے تھے اور اللہ نے اس کو جو ہے کیا وہ اسلام کے اندر کیا کر دیا تھا، داخل کر دیا تھا۔ بہرحال گفتگو طویل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے کون؟ جناب عبد المطلب رسول اکرم کے دادا۔ جناب عبداللہ کون ہے؟ رسول اکرم کے کیا ہے؟ والد محترم۔ اور یہ سارے کے سارے جو تھے توحید پروردگار کے قائل تھے، ان کا سب کا ایمان کس پر تھا؟ اللہ پر ایمان تھا۔ اگر جناب عبد المطلب توحید پروردگار اور اللہ پر ایمان نہ رکھتے ہوتے تو ابرہہ سے یہ نہیں کہتے کہ جو اس کا مالک ہے وہ بچا لے گا۔ اس کا مطلب جناب عبد المطلب کو پتا تھا کہ خانہ کعبہ کا کوئی مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ پر اتنا بھروسہ تھا جناب عبد المطلب کو کہ ابرہہ جیسے بادشاہ کے سامنے کہہ دیا کہ وہ اتنا طاقتور ہے وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کی عظمت پر۔ بہرحال یہ بات جو ہے کہ یہاں تک آ گئی۔ ایک سلوات اور پڑھ دیجئے عظمت پر۔ تو سستی تو نہیں آ رہی آپ کو؟ تڑکا لگایا جائے۔ ایک سلوات اور پڑھ دیجئے محمد آل محمد۔ سستی نہیں آ تو یہ اب یہاں سے رسول اکرم کے حوالے سے انشاءاللہ 17 لوگوں کو کچھ جو ہے کیا ان کے اور جو ہے حیات طیبہ کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ ابھی دوسری مناسبت کس کی ہے؟ دوسری مناسبت ہے امام حسن علیہ السلام کی۔ امام حسن علیہ السلام کون ہے؟ ہمارے دوسرے امام ہیں اور چوتھے معصوم ہیں۔ جو ایک سلسلہ ہمارا چل رہا ہے دوسرے امام حسن اور چوتھے معصوم ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت 15 رمضان المبارک اور جو ہے 3 ہجری کو کہاں؟ مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ کی شہادت 28 صفر 50 ہجری کو مدینہ منورہ میں زہر کے ذریعے سے ہوئی۔ جو جودہ ابن اشس نے جو آپ کی بیوی تھی اس نے زہر دیا تھا امیر شام کو جو ہے کیا ہے وہ کہنے پر، جسے امیر شام کہا جاتا ہے۔ بہرحال ابھی بعد میں مسائل میں یہ جو ہے کیا وہ جملے آئیں گے انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ لیکن امام حسن کی ولادت کب ہے؟ 15 رمضان المبارک، 15 رمضان المبارک 3 ہجری۔ عمر مبارک ہوئی آپ کی 47 سال 47 ایئرس، 50 ہجری میں آپ کی شہادت ہے۔ امام کی ولادت رمضان المبارک میں کہاں ہے؟ رمضان المبارک کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے نا رمضان المبارک۔ امام کی ولادت کب ہے؟ اللہ کے مہینے میں، وسط رمضان میں۔ عزیزو ذرا سا توجہ کیجئے گا، امام کی ولادت ہے شہر اللہ میں، وسط رمضان المبارک میں، 15 رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی۔ تو یہاں سے آپ کی خدمت میں ایک جملہ ہدیہ کر دوں اور بات کو آگے بڑھاؤں۔ یعنی کیا آپ کو ابھی بھی باپ اور بیٹے کا امتیاز سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ نے باپ کو اپنے گھر میں پیدا کیا، بیٹے کو اپنے مہینے میں پیدا کیا۔ یہ امتیاز ہے ہمارے اماموں کا۔ اس کا باپ کا امتیاز کیا ہے کہ باپ کہاں پیدا ہوا؟ اپنے گھر میں۔ بیٹا کہاں پیدا ہوا؟ اپنے مہینے میں۔ اب ایک جملہ اور ہدیہ کر دوں آپ کی سماعتوں کے، باپ پیدا ہوا اللہ کے گھر میں۔ بچوں کے لیے جملہ کہہ رہا تھا کہ بعدوں نے علی پیدا ہوئے بیت اللہ میں اور حسن پیدا ہوئے شہر اللہ میں۔ یعنی علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، حسن اللہ کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ یعنی اللہ نے پوری کائنات پر یہ وعدے کر دیا کہ یہ جو امام ہے ان کو معمولی مت سمجھنا یا کسی سے ملانا نہیں، ارے یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کا مکان پر بھی اختیار ہے اور زمانے پر بھی اختیار ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کی عظمت پر۔ یہ امام حسن علیہ السلام۔ امام حسن کی ولادت کہاں ہوئی؟ شہر اللہ، رمضان کے مہینے میں۔ رمضان میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ام المومنین سے سوال کیا کسی نے آ کر کہ مجھے جو ہے کیا ہے تم تھوڑی سی فضیلت جو ہے کیا ہے فاطمہ بنت محمد کی بتا دو۔
جو مومنین کی والدہ ہیں ام المومنین، ان سے سوال ہوا تھا کہ مجھے جناب فاطمہ یعنی فاطمہ بنت محمد جو ہے فاطمہ زہرا، ان کی کوئی فضیلت بتا دو. تو انہوں نے کیا جملہ کہا؟ ما اقولو، میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں ان کے بارے میں یا ان کی افضلیت کے بارے میں کیا بیان کر سکتی ہوں؟ کچھ نہیں بیان کر سکتی. ان کی فضیلت، اب یہ جملے سنیے گا اگر آپ کی سماعتوں تک پہنچ گئے. شہزادی فاطمہ زہرا کی فضیلت سنیے یہاں سے. ام المومنین کہہ رہی ہیں کہ میں فاطمہ کی فضیلت کیا بیان کر سکتی ہوں؟ فاطمہ کی فضیلت تو یہ ہے کہ فاطمہ نے ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کے بعد حسن کی ولادت، عصر کو وہ مصلی پہ کھڑی تھی. یہ ہے فضیلت جناب فاطمہ زہرا کی. امام حسن علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی؟ ظہر کی نماز کے بعد. ظہر کی نماز کے بعد ولادت، عصر کی نماز پر مصلی پر کون کھڑی تھی؟ شہزادی فاطمہ زہرا. تو ام المومنین کیا کہتی ہے کہ میں فاطمہ کی فضیلت کیا بیان کر سکتی ہوں، اللہ نے انہیں اتنی فضیلتوں سے نوازا ہے. تو امام حسن علیہ السلام کی ولادت رمضان المبارک، کہ رمضان المبارک 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں بیت علی میں واقع ہوئی. اب ایک جملہ اور سنیے گا اگر آپ کی سماعتیں اتنی بیدار کرنی ہے. میں نے امام حسن کا امتیاز یہ ہے کہ ابھی تک امام حسن سے پہلے جتنے سید تھے سارے حسبی سید تھے. آئے ہائے اگر جملہ پہنچ جاتا میرا یہ، کہیں مجھے حسب و نسب کی تشریح نہ کرنی پڑ جائے یا ریاض بھائی کے میں سے اپنے اس مطلب کو بچانے کے لیے حسب و نسب کی تشریح کروں. عزیزو، ایک ہوتا ہے حسب اور ایک ہوتا ہے نسب. اس کی تشریح میں بہت پہلے جو ہے کسی مجلسوں میں کر چکا ہوں، لیکن اپنے جملے پہنچانے کے لیے کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے حسب، ایک ہوتا ہے نسب. حسب جو ہے وہ انسان کا جو ہے کیا ہے، وہ کردار ہے. انسان کا عمل جو ہے کیا ہے، وہ حسب ہے. نسب جو ہے ایک ماں باپ کا جو ہے کیا ہے، وہ سلسلہ ہے. کبھی بھی زیادہ جو ہے کیا ہے اپنے نسب پر افتخار نہیں ہونا چاہیے انسان کو. جو بزدل انسان ہوتا ہے نا وہ نسب پہ اپنے فخر کرتا ہے، لیکن جو بہادر ہوتا ہے وہ اپنے حسب پہ فخر کرتا ہے. اب یہ بات جو ہے کیا ہے، آپ واضح کیسے ہوگی؟ دیکھیے ایک انسان ہے ڈاکٹر ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا حسب ہے. ایک انسان ہے وہ سید ہے، یہ اس کا نسب ہے. ٹھیک ہے. امام حسین کے لیے رسول نے ایک جملہ کہا ایک حدیث میں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اگر اس حدیث کی تشریح میں جایا جائے تو یہاں پر رسول نے ایک بات یہ واضح کر دی کہ حسین کا حسب بھی بیان کر دیا، حسین کا نسب بھی بیان کر دیا. رسول نے کہا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، تو بتا دیا کہ یہ حسین کا نسب ہے کہ حسین مجھ سے ہے. اور جب رسول نے یہ کہا وعلا من الحسین تو بتا دیا یہ حسین کا حسب ہے کہ حسین کا کام اتنا بڑا ہے کہ میں حسین سے ہوں. یہ حسب ہے حسین کا. تو اس جملے میں کہا تو ایک ہوتا ہے نسب، ایک ہوتا ہے حسب. ابھی تک رسول اکرم بھی اس میں شامل ہے، علی بھی اس میں شامل ہے، جبرائیل بھی اس میں شامل ہے. یہ جو بھی ہے ابھی تک جتنے ہیں سب حسبی سید ہیں. امام حسن سے پہلے جتنے ہیں سب حسبی سید ہیں، نسبی سید کوئی نہیں ہے. ارے ذرا سی توجہ کیجیے عزیزو، نسبی سید کوئی نہیں ہے. رسول اکرم ہے، نسبی سید نہیں ہے، حسبی سید ہے. علی ہے، نسبی سید نہیں ہے، حسبی سید ہے. ارے جبرائیل ہے، نسبی سید نہیں، حسبی سید. جبرائیل کو کیا کہا جاتا؟ سید الملائکہ. نبی کو کیا کہا جاتا ہے؟ سید الانبیاء. علی کو کیا کہا جاتا ہے؟ سید الاولیاء. یہ سارے سادات ہیں لیکن حسبی سید ہے. ارے یہ امام حسن ہی کا امتیاز ہے کہ جو نسب کے اعتبار سے بھی سید ہے، حسب کے اعتبار سے بھی سید ہے. یہ ہے عزیزو امام حسن کا امتیاز. نسبی سید کیسے ہیں؟ علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں. تو نسبی سید تو سب سے پہلے یہی ہوئے نا. علی اور فاطمہ کی اولاد جو ہے وہی تو سادات کہلائی جاتی ہے نا. جو امام مولا کائنات جناب فاطمہ کی اولاد. تو سب سے پہلے سید نسبی کون ہے؟ امام حسن. اور حسبی سید کیسے ہیں؟
سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت والوں کے کیا ہیں؟ جوانوں کے کیا ہیں؟ امام حسن جو ہے کیا ہے؟ وہ سردار ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام کا جو ہے کیا ہے؟ یہ ایک امتیاز یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام جو ہے کیا ہے؟ حسب سے بھی سید، نسب سے بھی جو ہے کیا ہے؟ وہ سید ہے امام حسن علیہ السلام۔ تھوڑا سا اور جو ہے کیا ہے وہ بڑھائی جائے جو ہے وہ بات، امام حسن علیہ السلام کا کچھ زمانہ جو ہے کیا ہے؟ رسول اکرم کے ساتھ گزرا۔ اب رسول اکرم کے ساتھ جتنا بھی زمانہ گزرا اور جو پرورش رسول اکرم نے امام حسن علیہ السلام کی ہے، تو کس طرح کی تاریخوں میں جو ہے کیا وہ بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے کیا وہ ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب نام کی جب باری آئی تو نام بھی رسول اکرم نے رکھا۔ رسول اکرم جب بیت شرف میں تشریف لائے ہیں تو آپ نے سوال کیا کہ علی نام کیا رکھا نئے بچے کا، اس نو مولود کا نام کیا رکھا؟ تو یہ مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ تقدم نہیں کر سکتا، میں آپ پہ تقدم نہیں کر سکتا، آپ پہ نہیں بڑھ سکتا۔ اب جیسے ہی جو ہے کیا ہے یہ جملے مولا علی نے کہا تو رسول نے کیا کہا کہ علی جب تم مجھ پہ تقدم نہیں کر سکتے تو میں اللہ پہ تقدم نہیں کر سکتا، میں اللہ کے آگے نہیں جا سکتا۔ جب یہ جملے جیسے ہی کہ تو فوراً جبرائیل جو ہے کیا وہ نازل اور کیا کہا اے اللہ کے حبیب، اللہ نے کیا کہا کہ اے محمد تم کو اور تمہاری اور علی کی وہی نسبت ہے جو ہارون اور موسیٰ کی نسبت ہے، ہارون اور موسیٰ کی جو نسبت ہے وہی علی اور محمد کی نسبت ہے۔ تو اللہ نے علی کو بیٹا دیا ہے تو اللہ نے اس بیٹے کا نام وہی رکھا جو ہارون کے بچے کا نام تھا۔ ہارون کے بیٹے کا نام تھا شبر اور ایک کا نام تھا شبیر۔ تو اللہ نے جبرائیل نے کیا کہا کہ اللہ نے آپ کے اس نواسے کا نام شبر رکھا۔ شبر کا عربی میں ترجمہ حسن ہوتا ہے، اس کا نام رکھ دیا جائے حسن۔ اب یہیں سے چلیے تھوڑا سا میرے ساتھ آئی، حسن نام رکھا گیا۔ اب تاریخیں یہ لکھتی ہیں، جس کو دیکھنا ہے جا کے دیکھ لے، امام حسن سے پہلے تاریخ عرب میں کسی کا نام حسن نہیں تھا۔ آپ کے ذہن میں آیا مولانا لفظ تو عربی کا ہے، کیا عربیوں کو یہ لفظ سمجھ میں نہیں آیا تھا حسن؟ بھائی لفظ تو عربی کا ہے، اب جملے سنیے گا، لفظ عربی کا ہے حسن، لیکن امام حسن کے نام سے پہلے یہ لفظ صفت کے طور پہ استعمال ہو رہا تھا۔ آپ میری طرف متوجہ رہیں، میں خونے جگر لگا کے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت پہ۔ امام حسن کا لقب کیا تھا؟ لقب یہ جو نام یہ حسن ہے یہ عرب میں صفت کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، اور آپ جانتے ہیں صفتیں آتی اور جاتی رہتی ہیں۔ دیکھیں نام سے پہلے قائل استعمال ہوتا صفت پہ، اور صفت کا کیا ہے؟ صفتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ بس صفتیں کیسی آتی ہیں؟ ابھی یہ جو ہمارے سامنے بچہ بیٹا حسین یہ ابھی بچہ ہے، 10 سال بعد جوان ہو جائے گا، پھر جو ہے کہ 50 سال بعد بوڑھا ہو جائے گا۔ تو اس کا بچپنا، جوانی، بڑھاپا بدلا نہیں بدلا؟ بدلتا رہا، یعنی یہ صفت کیا ہوتی ہے؟ بدلتی رہتی ہے، لیکن نام نہیں بدلتا۔ ارے ذرا توجہ کیجیے عزیزو، نام نہیں بدلتا ہے۔ جو نام اس کا بچپن میں ہے وہی جوانی میں ہے، جو جوانی میں ہے وہی بڑھاپے میں ہے، جو بڑھاپے میں ہے وہی مرنے کے بعد جو ہے کہ ہر کسی کا نام ہوتا ہے۔ نام نہیں بدلتا، صفتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اب اللہ نے کیا نام رکھا؟ حسن نام رکھا۔ ابھی تک عرب والے اس نام کو نام نہیں جانتے تھے بلکہ صفت کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ ارے اللہ کے رسول نے، اللہ نے حسن کا نام رکھ کے بتا دیا کہ اب یہ ہے حسن، بچپن میں ہے تو حسن، جوانی میں ہے تو حسن، بڑھاپے میں ہے تو حسن۔ صلوات بھیج دیجئے محمد نام جو ہے کیا رکھا گیا آپ کا؟ حسن نام رکھا گیا۔ حسن نام رکھا گیا آپ کا حسن، یعنی جس حال میں بھی ہے حسن ہے، جیسے بھی ہے جو ہے کیا ہے وہ حسن۔ رسول اکرم کبھی کندھے پہ بٹھاتے ہیں، کبھی پشت پہ سوار کرتے ہیں، اور جو ہے کیا ہے لے کر جو ہے کیا گھوم رہے ہیں مکے مدینے میں، گلیوں میں گھوم رہے ہیں، چوراہوں پہ لے جا رہے ہیں، ہر جگہ جو ہے کیا ہے وہ
امام حسن اور امام حسین کو جو ہے کیا وہ لے کر جا رہے ہیں. میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ گلیوں چوراہوں میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس گھر میں اپنے جو ہے بچوں کو گھما لو. اور اگر بچے جو ہے کیا ہے وہ ضد کر رہے ہیں کہ سب نے مہار پکڑ رکھی ہے ہمیں بھی مہار چاہیے، تو کیا ہے زلفیں جو ہے کیا ہے رسول اکرم نے ایک زلف امام حسن کو دے دی، ایک زلف امام حسین کو دے دی. ٹھیک ہے، اب بچے زلفیں پکڑے ہوئے جو ہے کیا ہے وہ جا رہے ہیں. کسی نے سوال یہ کر لیا کہ اگر جو ہے کیا ایک نے ادھر کو موڑ دیا رسول اللہ ایک نے ادھر کو تو آپ کیا کریں گے؟ تو رسول اکرم کیا ہے مسکرا کر کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ میرے بچے طبیعت کے تابع نہیں ہیں، مشیت کے تابع ہیں. یہ طبیعت کے تابع نہیں ہے بلکہ مشیت الہی کے تابع ہے. اور میں ان کے لیے کہہ چکا ہوں کہ حسن و حسین امامان قائدان، یہ حسن و حسین چاہے کھڑے ہیں تب بھی امام ہے، بیٹھے ہیں تب بھی امام ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کے اللہ. یعنی یہ مشیت کے تابع ہے، طبیعت کے تابع نہیں ہے. ایک اسے بابا دلن صلوات پڑھ دیا امام حسن علیہ السلام. ایسا ایسا جو ہے کیا بات جو ہے کیا وہ بڑھ رہی ہے. تو امام حسن علیہ السلام کو جو ہے کیا گھما رہے ہیں، لے جا رہے ہیں. امام حسن علیہ السلام کے اب علم کا اندازہ لگا لیجیے. بہرحال مختصر کر رہا ہوں میں بات. رسول اکرم اپنے ساتھ جو ہے کہاں مسجد کے اندر لے جاتے ہیں، مسجد نبوی میں. امام حسن علیہ السلام بھی تشریف فرمائیں، صحابہ کا مجمع ہے. رسول اکرم جو ہے کیا ہے خطاب فرما رہے ہیں اور رسول کا خطاب جو ہے کیا ہے وہ چل رہا ہے. امام حسن بھی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب امام حسن تشریف فرما بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ امام حسن نے جو ہے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. رسول کا خطاب ہے، رسول صحابیوں کے درمیان ہے اور بیٹھے بیٹھے امام حسن جو ہے کیا ہے وہ اوپر جو ہے کیا ہے وہ دیکھنا شروع کر دیا. صحابہ بھی متوجہ ہوئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ایک صحابی اٹھا، اٹھنے کے بعد جو امام حسن کے قریب گیا اور جا کے کہا کہ آپ ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ کے نانا جو ہے کیا وہ بیان کر رہے ہیں، آپ ان کے بیان کو سنیے، ادھر ادھر دیکھنے کا کیا ہے. رسول نے بھی اس صحابی کو دیکھ لیا. ایک جملہ کہا کہ دیکھو حسن کو جیسے بیٹھے انہیں بیٹھے رہنے دو، یہ ہمارے اس بیان سے بے نیاز ہے. اگر بے نیاز کا جملہ سب سمجھ جاتے ہیں تو یہ ہمارے اس بیان سے بے نیاز ہے. اب جیسے یہ جملہ کہا صحابیوں کے درمیان تو آپ سمجھئے ایک بچہ ہے اور اس کے لیے جو ہے کیا ہے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس بیان سے بے نیاز ہے. اور یہ اوپر دیکھ رہے ہیں امام حسن. تو اب جیسے ہی جو ہے اسے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بزم صحابہ ہے اور یہ جو ہے ادھر ادھر متوجہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہے اور اوپر دیکھ رہے ہیں. اب جملہ سنیے گا اگر آپ کی سماعت تک میں نے جو ہے یہ جملہ پہنچا دیا. کیا کہا امام جو ہے کہ امام حسن کے لیے رسول اکرم نے کہ یہ اوپر کیا دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہے. تو کیا کہا رسول اکرم نے ان الحسن لیلاحظ الی اللوح المحفوظ. کیا کہا رسول نے کہا کہ سنو صحابیوں کے مجمع میں کہے گا کہ سنو میرا حسن جو ہے لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہا ہے، لوح محفوظ کو دیکھ رہا ہے، اس کا ملاحظہ کر رہا ہے. اب یہاں سے جملہ سنیے، رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرا حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے بلکہ کیا کا ملاحظہ کر رہا ہے. میں نے جب دیکھنا شروع کیا تو مجھے ایک فرق نظر آیا مطالعہ اور ملاحظے میں. ارے مطالعہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی چیز کو سیکھنا چاہتا ہے تو وہ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، اور ملاحظہ وہاں ہوتا ہے جب بات کی تصدیق کی جاتی ہے. عزیزوں نے یہ توجہ کیجئے، مطالعہ کہاں ہوتا ہے جہاں علم حاصل کرتا ہے، جہل کو دور کرتا ہے، اور ملاحظہ تائید کے لیے ہوتا ہے. تو اب رسول نے کیا کہا، اے صحابیوں یہ سنو، یہ ہے حسن کی عظمت. حسن لوح محفوظ کا مطالعہ ہی نہیں کر رہے بلکہ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ لوح محفوظ میں ہے بھی یا نہیں. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد کے اللہ. یہ ہے ملاحظہ. ملاحظہ نہیں کر رہے امام، مطالعہ نہیں کر رہے. مطالعہ علم کو بڑھانے کے لیے ہو رہا ہے
ملاحظہ تائید اور تصدیق کے لیے ہوتا ہے. تو امام حسن کیا کر رہے ہیں؟ ملاحظہ کر رہے ہیں. ابھی اسی روایت کو تھوڑا سا بڑھا دوں. اب جو ہے جیسے یہ واقعہ پیش آیا تو رسول اکرم نے کیا کیا؟ اٹھنے کے بعد اپنے نواسے کو لیا اور اپنی جو ہے کیا زانوں پہ بٹھا لیا. خطاب پھر شروع ہو گیا رسول اکرم کا. آپ بتائیے اس مجمع کا کیا دل لگ رہا ہوگا؟ ارے ذرا سا توجہ کرتے آپ اس جملے پر. اب وہ مجمع کہاں ہوگا؟ اب میں پھر ایک جملہ کہہ دوں. اب وہ مجمع استماع میں تو نہیں ہوگا، فقط سماع میں ہوگا. یعنی سن تو رہا ہوگا لیکن دھیان کہیں اور ہی ہوگا. کیوں دھیان کیوں بھٹک گیا؟ بھائی ابھی تو رسول نے اٹھا لیا، وہاں بیٹھے تھے، اب یہاں بٹھا لیا. اب یہ پریشان ہے لوگ کہ رسول اکرم ایک بچے کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ لا کے یہاں بٹھا لیا. تو یہ تو واضح ہوتی ہے، سب ان کے ذہنوں سے نکل گئی ہوگی. یہ تو اسی فراغ میں لگ گئے، بس سن رہے ہوں گے کہ کیا ہو رہا. استماع نہیں کر رہے ہوں گے. سما جو ہے کیا ہے وہ چل رہا ہوگا، استماع نہیں ہو رہا ہوگا. تو اب جیسے ہی وہ زانوں پر بیٹھے تھے تو کیا دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک وجیح اور نورانی شخص جو ہے کیا وہ داخل ہوئے اور داخل ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جو ہے کیا کچھ سوال کرنے ہیں، میرے کچھ جو ہے کیا ہے سوالات، ان کے جوابات جو ہے کیا وہ مجھے چاہیے. ایک مرتبہ رسول اکرم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ایک کام کیجئے آپ حضرت، ان سے جو ہے کیا ہے وہ آج معلوم کر لیجئے، اگر ان سے کام چلتا ہو تو انہیں لے جائیے اور ان سے جو ہے کیا ہے پوچھ لیجئے. اب ایک بتائیے جو مجمع پہلے سے متحیر تھا، اللہ کرے آپ تحیر میں نہ آ جائیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کی عظمت پر، آپ پریشان نہ ہو جائیں. جو مجمع پہلے سے پریشان تھا اب اس پہ تو اور پریشانی ہو گئی. کیا ہوا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر ان سے کام چل جائے تو انہیں لے جائیے. اب جو ہے کیا ہے وہ جو جوان خوبصورت وجیح انسان تھا انہوں نے لیا. لینے کے بعد رسول اکرم سے امام حسن کو ایک کونے میں لائے. ابھی بچے ہیں امام حسن، بزرگ نہیں ہے. وہاں جو ہے ایک کونے میں مسجد کے لائے. لانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے، کچھ گفتگو کی، بات چیت ہوئی اور وہ چلے گئے. امام حسن پھر واپس جو ہے کیا آ گئے جو ہے رسول کی طرف. اب لوگ پریشان ہیں. رسول نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون شخص ہے اتنا خوبصورت؟ یہ کوئی مدنی تو نہیں ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کون ہے. اب اللہ کے رسول نے کہا سنو، یہ نہ مدنی ہے نہ مکی ہے، یہ اللہ کا نبی ہے خضر. ہائے ہائے اگر جملہ پہنچا تھا یہ خضر ہے. کہا یہ آئے کیوں تھے؟ کہا ان کے کچھ سوالات تھے، اس کے جوابات لینے آئے تھے. ارے یہ خضر کون ہے؟ یہ ہے موسیٰ کے استاد. اگر جملہ واضح ہو جاتا تاریخ ہوتی ہے آپ کے نام پہ. یہ آئے کہاں پر؟ رسول کی خدمت میں. رسول نے امام حسن کے حوالے کر دیا. تو تاریخ نے یہ جملے لکھے کہ جب خضر واپس گئے ہیں تو یہ جملے کہتے ہوئے گئے کہ جیسا مطمئن میں رسول کے پاس سے ہو کے جاتا تھا ایسا حسن کے پاس سے ہو کے جاتا تھا. صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ محمد. یہ ہے امام حسن. یعنی جو اطمینان مجھے رسول سے ملتا تھا وہی اطمینان جو ہے کیا ہے امام حسن سے ملا ہے. تو یہ امام حسن کا کیا ہے علم ہے. مقام رہبہ میں جو ہے کیا ہے وہ مولا کائنات ہے، تشریف فرمائیں. ایک شخص آتا ہے اور آگے جو ہے توصیف بیان کرنے لگتا ہے مولا کائنات کی. تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ تو میرا مخلص نہیں ہے. وہ اظہار ایسا کرتا ہے کہ جیسے مولا کا چاہنے والا ہے، لیکن مولا نے فوری کہا تو میرا مخلص نہیں ہے، تو امیر شام کا جاسوس ہے. وجہ بتا آیا کیوں ہے؟ وجہ بتا آیا کیوں ہے؟ تو کہتا ہے کہ مولا جب آپ پہچان ہی گئے ہو تو وجہ یہ ہے کہ بادشاہ روم کے کچھ سوالات ہیں اس کے لیے آیا ہوں. بادشاہ روم کے کچھ سوالات ہیں ان کے لیے جو ہے کیا ہے وہ میں آیا ہوں. کہا جا وہ حسن بیٹھے ادھر ان سے پتہ کر لے. تو امام حسن کی خدمت میں گیا، اس نے سوالات رکھے. وہی سارے سوالات جو بادشاہ روم نے رکھے تھے کہ حق و باطل کا جو ہے کیا ہے کتنا جو ہے فاصلہ ہے حق و باطل میں. تو امام حسن نے کیا جواب دیا تھا؟ 4 انگشت کا فاصلہ ہے حق اور باطل میں. 4 انگشت کا، بس اس سے زیادہ کوئی فاصلہ نہیں ہے کہ جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے، جو کان سے سنو تو اسے حق نہیں سمجھیں. یہ امام نے جواب دیا. اس کے بعد جو ہے کیا مسافت زمین اور آسمان کی کتنی ہے؟ تو یہاں پر امام نے کیا کہا تھا کہ مظلوم کی ایک آہ کے برابر مسافت ہے.
زمین سے آسمان کی مسافت، یعنی مظلوم کی آہ جتنی دیر میں جو ہے کیا ہے آسمان پہ پہنچ جاتی ہے، یہی مسافت جو ہے کیا ہے، مشرق و مغرب کا کتنا فاصلہ ہے؟ تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ مشرق و مغرب کا یعنی سورج کا ایک دن کا سفر، جتنا سورج ایک دن میں سفر طے کرتا ہے یہ مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے سوال کیا تھا کہ وہ کون سی اشیاء ہیں 10 جو ایک دوسرے سے جو ہے کیا ہے وہ سخت ہے؟ تو امام نے اس کا جواب دیا کہ پہلے کیا چیز ہے جو سب سے زیادہ سخت ہے؟ پتھر۔ پتھر کے بعد جو سب سے اس سے زیادہ سخت ہے وہ کیا ہے؟ لوہا۔ لوہے کے بعد جو اس سے زیادہ سخت ہے وہ کیا ہے؟ آگ۔ آگ کے بعد جو اس سے زیادہ جو سخت ہے وہ کیا ہے؟ پانی۔ پانی کے بعد جو اس سے زیادہ سخت کیا ہے وہ ہے بادل۔ بادل کے بعد اس سے زیادہ سخت کیا ہے وہ ہے ہوا۔ ہوا کے بعد اس سے زیادہ سخت کیا ہے؟ وہ فرشتہ جو ہوا کے چلنے کا حکم دیتا ہے۔ کہا اس سے زیادہ سخت کیا ہے؟ کہا کہ جو ہے فرشتے سے زیادہ سخت ہے موت۔ موت سے زیادہ کیا سخت ہے؟ ملک الموت۔ اور ملک الموت سے زیادہ سخت کیا ہے؟ حکم پروردگار، جو ملک الموت کو بھی جو ہے کیا ہے موت جو ہے کیا ہے وہ دے دے۔ اس طرح سے جو ہے کیا ہے امام نے جواب دیے، اور یہ جواب جو ہے کیا ہے وہ امام دیتے چلے گئے۔ لیکن امام نے اس میں بھی بہت سے راز جو تھے امام کے جو ہے کیا ہے وہ چھپے ہوئے تھے، جو امام نے ان جوابوں میں اگر اس کی تفسیر پڑ جائے تو اور جو ہے کیا ہو جائے گی۔ پھر اور بھی جو ہے کیا ہے اس طرح کے واقعات جو ملتے کہ بادشاہ روم نے ایک مرتبہ بلایا تھا، ادھر سے امام حسن نمائندہ بن کے گئے تھے، معاویہ کی طرف سے یزید نمائندہ بن کے گیا تھا، تو اس میں وہاں بھی کچھ سوالات جو ہے کیا وہ رکھے تھے اور کچھ تصویریں دکھائی تھی، جس کو جب یزید کے سامنے رکھی گئی تھی یا یزید کا جو بھی نمائندہ گیا تھا تو اس نے انکار کر دیا تھا، ہاتھ کھڑے کرے تو میں نہیں پہچانتا یہ کسی تصویریں ہیں۔ لیکن جناب امام حسن نے فوراً بتایا کہ آدم کی تصویریں، شیش کی تصویریں، فلاں کی تصویریں، فلاں کی، یہ میرے جد کی تصویریں۔ اس کے بارے میں جو ہے مفصل جواب جو ہے امام حسن نے جو ہے وہاں بادشاہ روم کے دربار میں بھی دیے تھے۔ اور بھی بہت سے واقعات جو ہے کیا ہے امام حسن کی زندگی کے جو علم کے اعتبار سے جو ہے کیا وہ ملتے رہتے ہیں۔ اب تھوڑا سا یہ علم کی بات ہے، تھوڑا اور پڑھیے امام حسن کا اخلاق کیا تھا۔ امام حسن اخلاق کا کیسا جو ہے پیکر تھے، کیسا مجسمہ تھے، وہ واقعات آپ کتنے سنتے چلے آتے ہیں کہ ایک جو ہے کیا مرد شامی آیا اور امام کی شان میں گستاخی کرنے لگا، آیا امام کے جو ہے کہ سامنے اور آ کر گستاخی کرنے لگا۔ اب امام کی گستاخی امام کی شان میں وہ کر رہا ہے سامنے سے، امام نے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس سے کہا کہ بھائی تمہارے چہرے کی، تمہارے ہونٹوں کی پپڑیاں یہ بتا رہی ہیں کہ تم بہت دیر سے پیاسے ہو، تم نے پانی نہیں پیا۔ کون ہے؟ یہ ہے امام حسن۔ کہا تمہارے کپڑوں کی گرد و غبار یہ بتا رہی ہے کہ تم مدینے کے رہنے والے نہیں ہو، دور دراز کا سفر طے کر کے آئے ہو۔ تمہارے چہرے کی تھکن یہ بتا رہی ہے کہ تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، مسافر ہو۔ آؤ پہلے میرے ساتھ میرے گھر چلتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ اب یہ مرد شامی امام حسن کے ساتھ چلا، یہ ہے امام کا اخلاق، امام کے ساتھ چلا۔ امام بیت الشرف میں لے کر آئے، اس کے لیے پانی حاضر کیا، اس نے پہلے اپنے منہ کو دھلا، نہایا، کپڑے بدلے۔ جب وہ کپڑے بدل چکا تو امام نے کہا آؤ بیٹھو۔ اب وہ امام کو دیکھ رہا ہے، امام نے کہا باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے کھانا تناول فرما لو۔ دسترخوان پہ بٹھایا گیا، دنیا کی نعمتیں چنی گئیں، اگر چنی گئی نعمتیں اس نے کھانا کھایا، لیکن کھانا کھاتے ہی میں اس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ گریا کرنے لگا، رونے لگا، آنسو بہانے لگا۔ امام نے کہا پہلے اطمینان سے کھانا کھا لو، بعد میں بات ہوگی۔ تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے کہ مولا میں آپ کی شان میں کتنی گستاخی کر رہا تھا، لیکن یہ آپ کا اخلاق ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کس طرح سے اخلاق کو جو ہے پیش کیا ہے، کس طرح سے آپ نے میرے ساتھ کرم نوازی کی ہے۔ یہ ہے امام حسن علیہ السلام کا اخلاق۔ امام حسن کا اخلاق اگر آپ کو دیکھنا ہے تو وہ جو وضو والا واقعہ ہے ذرا اس سے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ زندگیاں ہیں ہمارے اماموں کی جو ہمیں درس دے رہی ہے۔ جب ایک ضعیف سے وضو کرنا نہیں آتا تھا تو امام حسن نے یہ نہیں کہا کہ تم بڈھے ہو گئے ہو، تم بزرگ ہو گئے ہو، اتنے سال کے ہو گئے، کیا تمہیں ابھی وضو کرنا نہیں آیا، تم نے کیا سیکھا؟ اگر ہم میں سے یا آپ میں سے آج کل کوئی ہو اور کسی کو غلط وضو کرتا دیکھ لے تو ہم شاید یہی کہیں میں بڑے میاں آپ سے وضو کرنا نہیں آ رہا، ابھی تک آپ نے سیکھا کیا ہے؟ لیکن یہ ہے سیرت ائمہ، یہ ہے سیرت اولاد پیغمبر کہ انہوں نے اس طرح کی سیرت اختیار کی کہ اس ضعیف کو خود کہنا پڑا کہ نہیں اے شہزادو میرا وضو غلط ہے،
آپ کا وضو صحیح ہے۔ یہ کس کی سیرت ہے؟ یہ امام حسن کا اخلاق ہے، یہ امام حسن علیہ السلام کی جو ہے کیا ہے وہ سیرت ہے۔ اب جملے سن لیجئے، ابھی تو میرے پاس بہت سی چیزیں ہیں جو میں نہیں پڑھ سکتا، اب امام کا جو ہے کیا ہے علم کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے جو ہے میں نے آپ کی خدمت میں کہا۔ اب امام کی جو حدیث ہے ہلاک المرأة فی الثلاث، یہ امام کی حدیث پہ بھی دو چار جملے سن لیجئے۔ امام فرماتے ہیں کہ انسان کی ہلاکت تین چیزوں میں ہے۔ انسان کی ہلاکت کس میں ہے؟ تین چیزوں میں ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ الکبر والحرص والحسد۔ امام حسن فرما رہے ہیں انسان کی ہلاکت تین چیزوں میں ہے۔ کس کی چیز میں ہے؟ انسان کی ہلاکت کبر تکبر میں ہے، انسان کی ہلاکت حرص لالچ میں ہے، انسان کی ہلاکت کائے کے اندر حسد جلن میں ہے، ایک دوسرے سے جلنے میں، ایک دوسرے سے حسد میں۔ کیوں؟ امام نے وجہ بھی بیان کر دی، اس لیے کہ کبر جو ہے، یہ جو تکبر ہے، یہ جو گھمنڈ ہے، یہ دین کو برباد کر دیتا ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کبر اور تکبر دین کو کیا کر دیتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے کیوں؟ وہ بہی، اب امام نے جملہ فرمایا وہ بہی، اسی کبر کے ذریعے سے لعن الابلیس، ابلیس لعنت کا مستحق ہو گیا۔ کیا کہا امام نے کہ کبر، یہ جو تکبر ہے، اسی کی وجہ سے کیا ہوا؟ ابلیس کیا ہو گیا؟ لعنت کا مستحق ہو گیا۔ اور یہ جو حرص ہے، یہ بھی جو ہے کہ انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ تباہ کر دیتی ہے۔ یہ لالچ کیا ہے؟ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ کہا اسی لالچ کے اندر آ کر جناب آدم کو کہاں سے نکال دیا گیا؟ جنت سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد کہا یہ حسد، حسد جو ہے کیا ہے؟ یہ برائیوں کی جڑ ہے، اس سے برائیوں کی خوشبو آتی ہے، اس سے برائیاں نکلتی ہیں۔ کہا اس کی مثال کیا ہے؟ کہ اسی حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو امام نے کیا فرمایا کہ انسان کے اندر برائیوں کی تین جڑیں ہیں۔ پہلی جڑ ہے تکبر، دوسری جڑ ہے لالچ، تیسری جڑ کیا ہے؟ حسد ہے۔ تو اب اگر انسان کو اپنی برائیوں کو ختم کرنا ہے تو اپنے اندر سے تکبر کو مٹانا ہوگا، لالچ کو مٹانا ہوگا، حسد کو مٹانا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کے اندر۔ یہ ہے امام کا جو ہے کیا ہے وہ پیغام، حسد نہیں ہونا چاہیے۔ امام سے سوال کیا گیا کہ مولا بزدلی کیا ہے؟ قد سئل عن الجبن، جبن کے بارے میں سوال ہوا، بزدلی کے بارے میں سوال ہوا۔ اگر جملے پہنچ جائیں امام کے تو ذرا سا متوجہ ہو جائیے گا۔ کیا کہا؟ جبن، قد سئل عن الجبن، بزدلی کے بارے میں امام سے سوال ہوا۔ تو امام نے کہا کہ بزدلی کیا ہے؟ امام سے پوچھا، امام نے کہا بزدلی یہ ہے کہ دوستوں پہ چڑھ جانا، دشمنوں سے پیٹ دکھا دینا۔ آئے اگر جملے پہنچ جاتے میرے